गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो, गायस्टीन गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की ताकत के वसीला से बाबरकत हैं। और अजीजों, आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत और खसूसी मेहमान हैं जिनका नाम है पास्टर निकोला गिब, जो कि C3 पेनरिथ की सीनियर मिनिस्टर हैं और खुदा की अजीम खादमा हैं, और पेनरिथ टेंट की भी सीनियर मिनिस्टर हैं, जिसमें ये ताकतवर तौर पे अंजीली बशारत के जरिए बहुत से लोगों को राह अमल पर ला रही हैं। शुक्रिया गाय, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप आज हमारे हाँ। साथ हैं। मैं आपकी खिदमात को सराहता हूँ। आप खुदा की एक अजीम खादमा हैं और आपका काम मुझे तहे दिल से बहुत पसंद है। मैं आपकी गवाही सुन चुका हूँ, और मैं ये भी बताता चलूं कि पास्टर निकोला गिब ने मुझे 10 साल पहले C3 कॉलेज में पढ़ाया भी है, और ये तजर्बाकार उस्ताद भी हैं। और आप खुदा की मोहब्बत को गहरे तौर पर जानती हैं और खुदा से बेहद मोहब्बत करती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो वो नकात शेयर करेंगी, उसके वसीला से बहुत से लोग नजात, बहाली और खुशहाली और अपनी तब्दीली को पाएंगे। जैसे मैंने शिफायाबी और बहाली पाई, पास्टर निकोला भी अपनी जिंदगी में ऐसी गवाही रखती हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, अपने आईपैड्स निकालें, अपने नोट पैड्स निकालें, क्योंकि ये गवाही आपको यकीनन तब्दील करेगी और आप शिफा पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप मुझे पढ़ा चुकी हैं। जी हाँ, आप एक बेहतरीन उस्ताद हैं। आप इल्म रखने वाली, आदिल और बहुत रहीम हैं, और आपका दिल हमेशा गुमराहों को बचाने के लिए तैयार रहता है। और हमने पेनरिथ टेंट में भी साथ खिदमत की है, और ये वाकई ही बहुत ताकतवर काम है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पेनरिथ टेंट लोगों को मसीह की तरफ माइल करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। ये पावरफुल एवेंजलिस्टिक इवेंट है, एक पावरफुल एवेंजलिस्टिक इवेंट। हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। आप अभी www.thepenrithtent.com.au पर जाकर आप पास्टर निकोला गिब्स के तमाम पैगामात सुन सकते हैं। अजीजों, वहाँ पर पास्टर टिम हॉल भी हैं, और ये वाकई ही बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर तहरीक है। आप इस वेबसाइट पर जरूर जाएं, आप इससे अजीजों हौसलामंद होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पास्टर निकोला गिब्स, आप हमें अपने बारे में और अपने खानदान के बारे में बताएं। जी हाँ गाय, जरूर। तो मैं एक सिंगल मदर हूँ, और मेरे 2 बड़े बेटे हैं जो मेरे साथ रहते हैं, और एक काली सफेद बिल्ली भी है जिसका नाम जिंक्सी बॉय है। मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, अब बड़े हो गए हैं, जेम्स और लॉकी। मैं उनसे अपने पूरे दिल से मोहब्बत करती हूँ, और मैंने उन्हें अकेले ही खुदा की मदद से पाला है। जी शुक्रिया। मैं डोमेस्टिक वायलेंस की एक सर्वाइवर हूँ, और मैंने इस सूरत हाल से जल्द ही निकलने का फैसला किया। उसके नतीजे में मैंने अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही खुदा की मदद से की है। आमीन। वाह, देखें, मैंने भी आपको ये कभी नहीं बताया कि मेरी माँ ने भी मुझे एक सिंगल मदर के तौर पर पाला था, और वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही थी। और इसीलिए मैं जानता हूँ कि एक सिंगल मदर के तौर पर बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल है, और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत हिम्मत, ताकत और बर्दाश्त चाहिए होती है। खुदावंद आपको हमेशा महफूज रखे और बरकत दे। शुक्रिया। ये सुनकर मुझे बहुत हौसला मिलता है कि शायद मैं अपने बेटों में से भी एक को एवेंजलिस्ट बनता देखूं, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ बिल्कुल, मेरा ये ईमान है कि उनमें से कोई ना कोई जरूर एवेंजलिस्ट बनेगा। यकीनन ये बहुत ही मुश्किल रहा होगा, और मेरा ये ईमान है कि खुदा हमेशा ही आपके साथ था। और जहाँ पर आप अब हैं, मैं आपकी जिंदगी के बारे में और जानना चाहता हूँ। तो आप हमें ये बताएं कि आप खुदा के साथ ताल्लुक में किस तरह से आए। वाह, क्या जबरदस्त सवाल है क्योंकि ये वाकई एक बड़ा सवाल है। मैं समझती हूँ कि खुदा इंसान को ढूंढता है। मैंने यीशु को नहीं ढूंढा, यीशु ने मुझे ढूंढा। वो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, और मेरी जिंदगी में बहुत सी गैर मामूली चीजें होने लगी। मेरा कोई मसीही पस मंजर नहीं था,
لیکن مختلف مسیحی لوگ میری زندگی میں آتے رہے اور مجھ سے پوچھتے رہے کہ کیا میں یسوع کو جانتی ہوں، اور ایسا لگنے لگا جیسے سب کچھ تیزی سے ہو رہا ہے، جی۔ اور پھر میری زندگی میں ایک مشکل ماضی تھا، اور دیکھیں یہ میری شخصی گواہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اور میرا ماضی بہت مشکل تھا، میں نشے کی عادی تھی، میں پارٹی لائف میں تھی، اور میں صرف اپنے درد کو سن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ڈائیونگ ایکسیڈنٹ کے بعد، ہائی ڈائیونگ ایکسیڈنٹ، نہ کہ اسکوبا ڈائیونگ ایکسیڈنٹ، تو جب میں چھوٹی تھی تو میں ڈائیونگ کرتی تھی۔ میں نے 8 سال کی عمر میں ڈائیونگ شروع کی تھی، اور میں نے واقعی آسٹریلیا کی نمائندگی بھی کی ورلڈ ڈائیونگ چیمپئن شپ میں۔ یہ واقعی ہی شاندار ہے۔ جی شکریہ۔ 11 سال کی عمر میں میں نے آسٹریلیا کی نمائندگی کی۔ واو۔ پھر 14 سال کی عمر میں میرا 10 میٹر پلیٹ فارم سے ایک حادثہ ہوا، یہ افسوسناک اور ہے۔ ہاں، اس حادثے نے میری ریڑھ کی ہڈی، ہپس اور گردن کو مکمل طور پر متاثر کر دیا، اور یہ بہت خوفناک حادثہ تھا، اور اس نے مجھے میرے کھیل سے مکمل طور پر باہر کر دیا، جس سے میرا دل 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ بہت گیا۔ برا ہوا۔ ہاں، اس حادثے کے بعد میں محسوس کرتی تھی کہ میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہوں جو میرے اندر کے خالی پن کو بھر دے، کیونکہ وہ میرا بڑا خواب تھا، جی اور ہاں۔ وہ مجھ سے چھن گیا تھا۔ اس کے بعد میں تلاش میں لگ گئی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا جی تھا۔ ہاں، جی ہاں۔ ہاں، یہ واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ جنون کی حالت میں ہوں۔ مگر آج آپ جہاں پر ہیں، خدا نے آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے آپ کو شفا دی ہے، بحالی دی ہے، اور بہت سی برکات سے نوازا ہے۔ تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کتنی اونچی سطح سے ڈائیو کی تھی؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ 10 میٹر پلیٹ فارم تھا۔ کمپٹیشن میں؟ جی، کمپٹیشن میں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ مختلف لیولز پر میں ٹریننگ سمجھ گیا۔ کرتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، میں ہفتے کے 7 دن ٹریننگ کرتی تھی، اور واو۔ ویکینڈ پر دن میں 2 بار۔ یہ مکمل کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرا مقصد اولمپکس تک جانا تھا، اس لیے مجھے ورلڈ چیمپئن شپ تک پہنچنے کا بہت بڑا اعزاز ملا، لیکن اولمپکس میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یہ احساس رہا کہ اگر میں جاری رکھتی جی تو ہاں۔ شاید وہاں تک پہنچ جاتی۔ جی ہاں، یہ مشکل ہوتا ہے جب آپ اولمپکس کے لیے روزانہ ٹریننگ کرتے ہوں۔ یہ آپ کا خواب تھا، اور پھر آپ انجرڈ ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی پوری دنیا ٹوٹ گئی ہو، اور جب آپ جوان ہو تو یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن واقعی زندگی میں آپ نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ تو آپ نے ان چیلنجز کے دوران بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے بحالی پائی، کس طرح سے شفا یابی پائی۔ آج لوگ سننا چاہتے ہیں کہ وہ بھی مشکلات سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں، چونکہ ہم ایک گری ہوئی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو مشکلات تو آتی ہی ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ پورے دل سے چل رہے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں خدا آپ کے حالات کو بدل دے گا، اور وہ آپ کو اس میں سے نکالے گا جب آپ پورے دل سے اس کے ہوں گے۔ تو آپ نے بحالی اور شفا یابی کو ان مشکلات میں کیسے حاصل کیا؟ جیسا کہ میں نے کہا، یسوع نے مجھے ڈھونڈا، میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے مسلسل کھینچ رہا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ جی ہاں، اور مسلسل مجھے کھینچ رہا ہے، اور یہ ایک لڑکی، یہ بہت طاقتور گواہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مسیحی اکثر ایک شخص کے لیے دعا کرنے کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں، اور میری ایک دوست تھی، اس نے میری تکلیف کو دیکھا، جی ہاں، اور اس نے ہر روز میرے لیے دعا کرنا شروع کر دی جی ہاں۔ کہ میری ملاقات یسوع سے ہو۔ ہاں۔ اور جیسے میں نے کہا، سب کچھ تیزی سے ہونے لگا۔ پھر میرے اندر ایک بہت مضبوط خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے جا کر ملوں۔ جی ہاں۔ وہ نیو یارک چلی گئی تھی، اور میں صرف یہی چاہتی تھی کہ میں اس عورت کو ڈھونڈوں، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا میرے پاس کائنات کی سب سے بہترین پارٹی کا ٹکٹ ہے، واو۔ تمہیں بھی لے لینا چاہیے۔ اور میں سوچتی تھی یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کیا مطلب ہے؟ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کسی روحانی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، شاید وہ آسمان کے بارے میں بات کر رہی تھی، جی ہاں۔ لیکن اس نے مجھے واضح طور پر نہیں بتایا تھا۔ اور میں نے سوچا مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ چلی گئی تھی، وہ نیو یارک چلی گئی، اور میں نے سوچا مجھے اسے ڈھونڈنا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ جی تو ہاں۔ میں نے نیو یارک کا ایک طرفہ ٹکٹ خریدا، ٹھیک ہے۔ اور میں نیو یارک گئی، اور میں نے اسے ڈھونڈ لیا، اور مجھے بہت واو۔ خوشی ہوئی وہ مجھے چرچ لے کر گئی، واو۔ اور میں کبھی چرچ نہیں گئی تھی۔ میری عمر 29 سال تھی، میں مکمل طور پر ٹوٹی ہوئی تھی، میں نشے کی عادی تھی، الکوہل کی عادی تھی، پارٹی لائف میں تھی، میرا جسم بھی ٹوٹ چکا تھا، اور میں شدید درد میں تھی۔ میں تقریباً 15 سال سے مسلسل درد میں تھی، 14 سال سے 29 سال تک۔ اور پھر یہ شدید ہے۔ میں اس چرچ میں داخل ہوئی، اور پہلی بار میں نے انجیل سنی کہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی پا سکتی ہوں اور ایک نیا آغاز حاصل کر سکتی ہوں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں
کہ مجھے یسوع مسیح پر ایمان رکھنا تھا، صرف یسوع مسیح پر. واو، اور یہ تو بہت اچھا لگ رہا یہ تھا، واقعی بہت بہترین ہے، زیادہ یہ اچھا واقعی کہ سچ بہت لگے اچھا صرف ہے. ایمان. جی ہاں، مجھے کچھ کرنا جی نہیں ہاں. ہوگا. میں سوچ رہی جی تھی ہاں. کیا مجھے اچھا نہیں بننا ہوگا، کیونکہ میں اچھی نہیں تھی، بالکل نہیں. پھر میں نے اس دن رد عمل دیا اور واو. آلٹر پر موجود پاسٹر نے کہا تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، بس ہاں جی کہو. ہاں، اور میں نے سوچا میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں، ہاں. میں نے بس ہاں کہہ دیا. میں نے ہاتھ اٹھایا دعا لینے کے لیے، جی. اور اچانک ایک بہت زبردست خدا کی حضوری آئی، جیسے جب آپ ہاتھ پانی کے نیچے رکھیں اور ایک مزاحمت محسوس ہو. اور میں نے خدا کی محبت کو اپنے دل میں بہتے ہوئے محسوس کیا. واو. میں زور زور سے رونے لگی اور سب کچھ اندر سے ٹوٹنے لگا، اور میں نے جی ہاں. خدا کو اندر آنے جی دیا. ہاں. میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا اور وہ میرے اندر رہنے جی ہاں. لگا. اور یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد میں نے اپنی تمام مشکلات اور جدوجہدوں پر غالب آنا شروع کیا. میں پاک روح کی حضوری کو محسوس کر سکتا ہوں. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی اور میرے ذہن میں حوالہ آ رہا ہے، جب آپ خداوند کے قریب آتے ہیں تو وہ آپ کے قریب آتا ہے. خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر عاجز پر فضل کرتا ہے. جب آپ یسوع کو اپنے دل سے قبول کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ نجات کے ساتھ عزیزو آپ عاجزی کو بھی حاصل کرتے ہیں، اور آپ اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ حاصل کریں. لیکن صحیح اگر کہا. مغرور ہو تو وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا اور کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں. لیکن جب آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ تحفہ قبول کرتا ہوں تو آپ ایمان پاتے ہیں. ہم کما نہیں سکتے، نہ ہی ہم اس کے لائق ہیں، مگر ہم فضل ایمان کے ذریعے سے عزیزو حاصل کر سکتے ہیں. تو عزیزو در حقیقت ہم نجات پاتے ہیں، ہم ایمان پاتے ہیں، ہم خدا کی محبت پاتے ہیں اور اپنی ساری بری عادتیں یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ اپنی ساری راست بازی، اپنا جلال اور اپنی برکت ہمیں دے دیتا ہے، اور وہ ہمیں اپنے فضل سے نوازتا ہے. اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. یہ واقعی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ سچ ہو. جی ہاں. لیکن یہ سچ ہے، اور جی میں ہاں، آپ یہ کو سچ بتانا ہے. چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ راہ میں ہوں، وہی راہ ہے، اور میں ہی حق وہی ہوں، حق ہے، اور میں ہی زندگی اور ہوں، وہی زندگی اور کوئی ہے. بھی باپ تک میرے بغیر نہیں آ آمین. سکتا. یعنی واو. صرف یسوع پر ایمان کے ذریعے جی ہاں. ہم زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ حیرت انگیز تحفہ ہے گائے، جی ہاں. ہمیشہ کی زندگی. میں جانتا کیا ہوں، کیا میں جانتا واقعی؟ ہوں، واقعی. دیکھیں وہ سب کچھ ہے، وہی راہ ہے، وہ حق ہے اور وہی زندگی ہے. دیکھیں ہم جو کچھ بھی ہیں ہم اسی کی بدولت ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ جی جانیں کہ نجات صرف اسی میں ہے. میں جی جانتا ہاں. ہوں کہ ہمارا خاندان، ہمارے دوست، سب لوگ یہ جانیں کہ جی. ہماری جگہ عزیز و آسمان ہاں. پر ہے اور ہم بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہیں. یہ زندگی مشکل ہے، یہ دنیا مشکل ہے. جی ہاں. اور لیکن جب خدا آپ کے اندر رہتا ہے جی ہاں. تو یہ بات مجھے حیران کر دیتی ہے کہ خدا خود آ کر آپ کے اندر بس جاتا ہے. آپ خدا کی آواز سن سکتے جی ہیں. ہاں. بہت سے لوگ اس لیے جدوجہد کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ہی طاقت اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں. جی ہاں. لیکن جب خدا آپ کے اندر ہوتا ہے تو آسمان کے تمام وسائل آپ کے اندر ہوتے ہیں. آپ کے پاس حکمت، جی. سلامتی، سچائی، زندگی، نور، سب کچھ ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ نور ہمیشہ تاریکی پر غالب آتا ہے. یہ درست ہے، روشنی تاریکی میں داخل ہوتی ہے اور تاریکی سے ختم نہیں کر سکتی. کیا میں نے جی ہاں، ٹھیک کہا؟ بالکل. لیکن مجھے یہ بہت پسند آیا جب آپ نے کہا کہ آپ نیو یارک گئیں اور آپ میں ایمان تھا کہ آپ نیو یارک جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی تھی اور دل میں بہت گہرا زخم بھی تھا، اور آپ کو اپنے دل کے لیے کچھ چاہیے تھا. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے خدا محسوس نہیں ہوتا، میں خدا کو نہیں جانتا. لیکن میرا ایمان ہے خدا کسی نہ کسی طرح ہم سے بات کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. اور اگر ہم خود کو عاجز کریں، دیکھیں یسوع مسیح دستک دے رہا ہے، ہمیں اسے اندر آنے دینا ہے، ہمیں صرف اپنے آپ کو جھکانا ہے. کلام میں لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے. دیکھیں یہی خدا کو تلاش کرنا ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اسے حاصل کرتے ہیں اور تب ہم زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور میں بہت خوش ہوں آپ نے مشکلات کا مقابلہ کیا اور ایمان پر جیتے. جی ہاں. آپ نے اپنا دل یسوع کو دیا اور خود کو عاجز کیا، اور آپ نے نجات کے تحفے کو حاصل کیا. دیکھیں ہم اسے کما نہیں سکتے، نہ ہی ہم اس کے لائق ہیں، بلکہ یسوع مسیح کو قبول کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں. نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی ملتی ہے. میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں لفظ یوانگیلیون. غور کریں، یوانگیلیون یونانی کا لفظ ہے جو کہ انجیل کے لیے استعمال ہوتا ہے.
यूएंगेलियन। इसका मतलब ये है ऐसी खुशखबरी जो कि अजीजों सुनी ना गई हो, और यही लफ्ज रसूलों ने इस्तेमाल किया। देखें लफ्ज यूएंगेलियन, ऐसी खुशखबरी जो कि बड़ी दर हकीकत खुशखबरी है। नाकाबिले जी हाँ। यकीन हो जी और हाँ। सुनी ना गई हो। देखिए ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है कि यीशु मसीह ने ये हमें जिंदगी शानदार दी है, है। उसने हमें जी हाँ। जिंदगी दी है, उसने हमें निजात दी है, उसने हमें आजादी दी है, उसने हमें शिफा दी है, और यही खुशखबरी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये उससे भी बड़ी खुशखबरी है कि ना सिर्फ सलीब पर यीशु ने जो कुछ किया वो निजात का अजीम तोहफा है, बल्कि उसमें शिफा और आज़ादी भी शामिल है। फिर मुझे मालूम हुआ कि चूंकि मेरा जिस्म बहुत ज्यादा दर्द में था, मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, जी हाँ। तो मैंने एक छोटी सी किताब उठाई, उस पर शिफा लिखा हुआ था। मैं न्यूयॉर्क में अपनी एक दोस्त के घर ठहरी हुई थी। मैंने वो किताब उठाई जिस पर शिफा लिखा था। मैंने वो किताब उठाई, उस पर एक औरत की तस्वीर थी जिसकी एक टांग दूसरी से छोटी थी। वो कुर्सी पर बैठी थी और उसकी टांगे सामने की तरफ थी, और उसके साथ शिफा की दुआ वाओ। लिखी हुई थी। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। जबरदस्त। मैं वो छोटी किताब लेकर पादरियों के पास भागी और जी कहा, हाँ। देखिए ये किताब में लिखा है, आप मेरे लिए दुआ करेंगे और मैं शिफा पाऊंगी। मेरे अंदर ईमान की एक हकीकी कुव्वत थी कि मैं आज ही शिफा पाऊंगी। मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, वाओ। मेरी दाएं टांग बाएं से इतनी छोटी थी वाओ। क्योंकि मेरा हिप टेढ़ा हो चुका था। जी हाँ। मैं उस किताब के साथ दौड़ी और मैं मुकम्मल यकीन के साथ थी जी कि हाँ। आज मेरी शिफा हो जाएगी। मैंने पादरियों से दुआ करवाई जी हाँ, और बिल्कुल। खुदा की हुजूरी वहाँ इतनी ताकतवर थी कि वो मुझ पर छा गई। मुझे वाओ। ऐसा महसूस हुआ जैसे यीशु खुद कमरे में मौजूद हैं, जैसे वो मेरे पीछे खड़े होकर मेरे जिस्म को दुरुस्त कर रहे हों, जैसे वो मेरा कायरोप्रैक्टर हो। और फिर मैंने अपने जिस्म में बहुत ज्यादा हरारत महसूस की। फिर ऐसा हुआ कि मैं खुदा की ताकत के ज़ेरे असर आ गई। खुदा की कुदरत मुझ पर नाज़िल हुई और मैंने उसकी कुदरत को महसूस किया, और मैं तकरीबन 2.5 घंटे उसी हालत में रही। ये लहरों की सूरत में आता रहा, मोहब्बत की लहरें, और फिर अचानक खुशी आती है, बहुत ज्यादा शादमानी। फिर शिफा के अमल में मेरा जिस्म हरकत करता। मैं महसूस करती कि मेरी रीढ़ की हड्डियां दोबारा सीधी हो रही हैं और ये अपनी जगह पर वापस आ रही हैं। ये जी वाकई हाँ। हैरत अंगेज था। ये वही चीज है जिसे हम हाँ, क्रिएटिव creative miracle। मिरेकल कहते हैं, यानी तख्लीकी मौजज़ा। ये उस वक्त हुआ जब मुझे यीशु को जानते हुए सिर्फ 3 महीने हुए वाओ। थे, और मेरी रीढ़ की हड्डी मुकम्मल तौर पर सीधी हो गई, 100% खुदा बहाल। की तारीफ सब हो। खुदा की जलाली कुदरत से हुआ। मैंने यीशु के नाम में पूरे ईमान से दुआ की, यीशु मसीह के नाम में, और यही मेरा मुकाशफा था। ये वाकई शानदार है। मैंने आपको खिदमत करते हुए देखा है। आप बहुत जोशीली और ताकतवर मुनादी करने वाली खातून है। आप में एक पावर हाउस है और आप 100% रूह से भरी हुई हैं। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को शिफा जी पाते हाँ। हुए देखती हैं। आप लोगों पर हाथ रखती हैं और वो शिफा पाते हैं। और जो मुकाशफा खुदा ने आपको दिया है उसके वसीला से लोग शिफा पाते हैं। और आप वाकई बहुत ताकतवर मसाशुदा खिदमत गुजार हैं। खुदा आपको बरकत दे और आपकी शुक्रिया। खिदमत में आपको और ज्यादा बढ़ाए। जी शुक्रिया। मैं भी आपको यही कहूँगी। जब मैंने मुकम्मल तौर पर शिफायाबी पाई तो मैंने सबसे पहले ये सुना, जैसे तुमने मुफ्त पाया है वैसे ही मुफ्त दो। और वाकई पास्टर ने मुझे फौरन अपने दफ्तर बुलाया और मैंने एक औरत के लिए दुआ की जिसे स्कोलियोसिस था। उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर की वाओ। तरफ निकली हुई थी। मैं अभी तक एक नई ईमान लाने वाली थी, सिर्फ 3 माह की मसीही। उसने कहा बस उसकी कमर पर हाथ रखो और दुआ करो। मैंने दुआ की और उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी वापस अपनी जगह आ गई। ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई और मैं बिल्कुल हैरान रह गई। वाह ये शानदार है। जी। वाकई इसके बारे में मैं अपने पैगामात में बात कर रहा था। देखिए मसा वो है जो जुओं को तोड़ने की कुदरत रखता है, और मसा दरअसल एक जज्बा, एक दिल, एक आग है। पॉलिश कम हो सकती है। जैसा कि आपने कहा कि आप अभी 3 माह की मसीही जी। थी, लेकिन खुदा का मसा आपकी जिंदगी में बहुत गहरे तौर पर आया और आपने तब्दीली को महसूस किया और आपने शिफायाबी पाई। आप जानते थे कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और आपने कुव्वत और ताकत से खिदमत करना शुरू की। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि खुदा को पूरे दिल से ढूंढे, इसे पूरे दिल से जाने और उससे आग को पाएं, और अपने दिल को खुदा की ताकत और कुव्वत से भरे रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। दिल में खुदा के शोला को जलाएं और याद रखें कि खुदा का जी। मसा कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और आपको खुदा के साथ इसलिए वक्त नहीं गुजारना कि आपको मसा चाहिए, मगर इसलिए वक्त गुजारना है कि आप बिल्कुल। उससे मोहब्बत करते हैं और आप मसा को हासिल करेंगे।
آج ہی تعلق میں آئیں اور اس سے مسا کو حاصل کریں۔ دیکھیں آپ کی خدمت واقعی متاثر کن ہے۔ آپ انجرڈ ہوئیں اور آپ پھر نیو یارک گئیں اور آپ نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور پھر آپ نے خدا کو پایا، آپ نے خدا کی آنکھ کو پایا اور آپ نے 29 سال کی عمر میں خدا سے مسا اور اس کی آنکھ کو حاصل کیا۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پر واقعی رسولی برکت ہے، آپ پر واقعی رسولی برکت ہے، اور آپ اپنے خاندان میں وہ اولین عورت ہیں جو خدا کی بادشاہی کو پھیلا رہی ہیں اور فروغ دے رہی ہیں، اور آپ کے پاس رسولی تحفے بھی ہیں۔ آپ نئی زمینیں اور نئی نسلوں کو فتح کر رہی ہیں۔ اور میں آپ سے پینرتھ ٹینٹ کے بارے میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں کیا کر رہی ہیں اور کیا خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ نے 29 سال کی عمر میں خدا کو قبول کیا اور تب سے لے کر اب تک آپ نے کیا نئے کام کیے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ خدا ترقی کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ ہمیں آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے، وہ ہمیں ایک مرحلہ وار طریقے سے بڑھاتا ہے۔ تو میری کہانی یہ ہے کہ میں فوراً بائبل کالج جانا چاہتی تھی، تو پھر اس لیے میں نے سوچا کہ میں شاگردیت میں آؤں، اور پھر میں نے منسٹری سرٹیفکیٹ کیا اور پھر ڈپلومہ حاصل کیا۔ میں بائبل کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس کے بعد میں سیدھی منسٹری میں چلی گئی۔ میں لندن میں ایک چرچ پلانٹ میں گئی، پھر واپس آئی اور کرسچنز اگینسٹ پاورٹی کے ساتھ کام کیا۔ یہ ایک ادارہ ہے جو لوگوں کو قرض سے آزاد کرتا ہے بغیر کسی فیس کے۔ آپ غیر ایمان والوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور ان کی مالی حالت بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ میں نے وہاں 8 سال کام کیا۔ یہ بہت بڑا تربیتی میدان تھا، خاص طور پر بشارتی کام کے لیے۔ اس کے بعد میں ایک مبشرہ بن گئی، بالکل آپ کی طرح، اور 7 سال تک مکمل طور پر سفر میں منادی کرتی رہی۔ پھر کووڈ آیا اور میری زیادہ تر منسٹری رک گئی، کام ختم ہو گیا، اور اسی وقت خدا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں چرچ کی پاسٹر بنوں گی؟ جی ہاں، تو میں نے کہا جی ہاں، جی ہاں، زبردست۔ جب وہ پوچھتا ہے تو جواب ہمیشہ ہاں ہونا چاہیے۔ آمین۔ میں نے جی ہاں، جی ہاں، میں نے پینرتھ زبردست۔ میں اس چرچ کی قیادت سنبھالی، اور جیسے ہی میں نے یہ کیا مجھے ایک ٹینٹ کی ویژن ملی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ خدا ہے۔ مجھے خدا پر مکمل یقین تھا۔ میں پاسٹر ٹم ہال کے ساتھ رابطے میں تھی، اور ایک دن انہوں نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ میں نے کہا پینرتھ میں ٹینٹ لگانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو حیرت انگیز ہے، میں بھی پینرتھ آنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ تنبیہ مجھے خدا کی طرف سے ہو رہی ہے۔ میں نے پاسٹر ٹم ہال سے اس کے بارے میں سیکھا، انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا، اور ہم نے پہلا ٹینٹ ریوائیول 2023 میں کیا، اور پھر دوسرا ٹینٹ ریوائیول ہم نے 2024 میں کیا۔ وہاں آپ بھی شامل تھے، اور پھر خدا نے کہا اب تمہاری باری ہے اسے آگے لے جانے کی۔ اس کی تیاری 9 ماہ کی تھی، اور خدا نے کہا کہ ایک آرٹ ایگزیبیشن کرو۔ میں بھی ایک آرٹسٹ ہوں۔ میں نے پینٹنگ شروع کی تھی مجبوری میں، جب میں ایک سنگل مدر تھی اور بچوں کو پالنے کے لیے آمدنی کی ضرورت تھی، اور اسی سے یہ سب شروع ہوا۔ میں نے اسکول میں آرٹ شروع کیا تھا، اور بہت عرصے تک میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور بعد میں زندگی میں دوبارہ شروع کیا، بس شوق کے طور پر۔ جب میں ایک مبشرہ کے طور پر خدمت کر رہی تھی تو میں اپنے آرٹ ورک کو ساتھ لے کر جاتی تھی اور راستے میں بیچتی بھی تھی۔ اب خدا نے کہا کہ ایک آرٹ ایگزیبیشن کرو تاکہ ٹینٹ کے لیے پیسے اکٹھے کیے جائیں، اور میں نے سوچا خدا نے شاید اپنا ذہن بدل لیا ہے، میں یہ اتنے پیسے کیسے جمع کروں گی صرف اپنے آرٹ سے؟ لیکن میں نے پھر بھی فرما برداری کی، اور ہم نے گزشتہ اکتوبر میں ایک آرٹ ایگزیبیشن کیا، اور ہم نے ٹینٹ کے لیے بہت زیادہ فنڈز جمع کیے، لوگوں نے بھی عطیات دیے، اور پھر چونکہ ہم نے خدا کی اطاعت کی اور اس نے پورے ٹینٹ کے اخراجات خود پورے کیے۔ یہ واقعی میری سمجھ سے باہر تھا، اور یہ حیرت انگیز تھا۔ بہت خوبصورت، زبردست۔ اور میں خود بھی اس ٹینٹ میں جا چکا ہوں۔ یہ واقعی بہت طاقتور اور انجیلی بشارتی ایونٹ ہے، اور وہاں پر بہت سے لوگ شفا پاتے ہیں، نجات کو پاتے ہیں اور اپنی بحالی کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور ایونٹ ہے، اور اگر آپ پینرتھ ٹینٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ thepenrithtent.com.au پر دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر آرٹ ورک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک آرٹ ورک اپنی والدہ کے لیے لیا تھا کرسمس کے موقع پر۔ اس پر اڑتے ہوئے عقاب بنے ہوئے تھے، اور یہ ان کو بہت پسند آیا تھا۔ آپ یہ www.nicolagift.com.au پر جا کر آرٹ سیکشن میں یہ پینٹنگ دریافت کر سکتے ہیں، اور ان کے تمام آرٹ ورکس وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے تمام آرٹ پیسز
पेनरिथ टेंट को सपोर्ट करने के लिए ही होते हैं, तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आप वहां से आर्ट वर्क को जरूर खरीदें। और ये बहुत खूबसूरत है कि आपने सिंगल मदर के तौर पर मुश्किल हालात जी हाँ। में आर्ट बिजनेस शुरू किया और ये मुकम्मल तौर पर पेनरिथ जी हाँ। टेंट को सपोर्ट कर रहा है ताकि बहुत से लोग शिफा याबी, बहाली और निजात का तजर्बा कर सकें। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही। जब मैंने सिंगल मदर के तौर पर मुश्किल हालत में अपना जी छोटा हाँ। सा आर्ट बिजनेस शुरू किया, तो मैंने उसे आर्ट विद हार्ट कहा, क्योंकि ये सिर्फ फन नहीं था, ये दिल से बनाया गया था, खुदा के दिल के साथ। मैं चाहती थी कि लोग मेरे आर्ट में खुदा को महसूस करें। फिर जब खुदा ने मुझे टेंट के लिए बुलाया, उसने कहा, अब तुम्हारा आर्ट सिर्फ आर्ट नहीं रहा, ये बीज बन गया है। और फिर उसने कहा, अब इसे आर्ट फॉर हार्ट्स कहो। वाओ, ये बहुत दिलों के अच्छा लिए है। आर्ट, रूहों के लिए आर्ट। वाओ, आर्ट फॉर ताकि हार्ट्स। जब लोग कोई पेंटिंग खरीदें, वो सिर्फ आर्ट ना खरीदें, बल्कि वो इंजीली बशारत में सरमायाकारी करें। वाओ, ये जबरदस्त है, ये वाकई बहुत जबरदस्त है। पास्टर निकोला, हमारे एपिसोड का वक्त पूरा हुआ जाता है क्योंकि हमारे पास बहुत ही महदूद वक्त होता है। अजीजों, अगर आप पास्टर निकोला की किताब को पढ़ना चाहते हैं तो www.nicolagift.com.au पर इसे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये C3 चर्च की सीनियर मिनिस्टर हैं और पेनरिथ टेंट को भी चलाती हैं, जो कि thepenrithtent.com.au है। तो पास्टर निकोला, मैं चाहता हूं कि आप इस एपिसोड के आखिर में उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो हमें देख रहे हैं और उन सबको बरकत दें। जरूर जरूर, खुशी से। ऐ आसमानी बाप, मैं दुआ करती हूँ कि जो भी आज दर्द में है, चाहे जिस्मानी दर्द हो या दिल का दर्द या वो मायूसी और हौसला शिकने से गुजर रहे हों, उन सबको मैं तेरे हवाले करती हूँ। आमीन। खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ कि यीशु मसीह के ताकतवर नाम में तू उनको आज़ाद कर, उनके दिलों को गहराई से शिफा दे और उन्हें अपनी मोहब्बत में लपेट ले। उन्हें ये एहसास दे कि वो तेरे प्यारे हैं और उनके लिए एक मंसूबा और उनकी जिंदगियों के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल है, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया पास्टर निकोला। ये मेरे लिए एजाज की बात है कि आप आज हमारे साथ थी और मैं आपकी एक पास्टर, एक मिनिस्टर और दोस्त होते हुए बहुत कदर करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। आपका यहाँ बहुत आना शुक्रिया। बहुत मुबारक था। अजीजों, गायस्टीन गॉस्पेल शो का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हौसलामंद हैं खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए मोहब्बत भेज रहा हूँ। खुदा आपको बरकत दे। बाय बाय। मेरे प्यारे अजीजों, आज के एपिसोड का ये बहुत ही कीमती लम्हा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं है, बल्कि वो आपकी दुआओं का जवाब है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो कई रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि वो खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि यीशु हमारी वाहिद उम्मीद है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा, जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया। आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूहुल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें।
اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر۔ عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں۔ پھر ملیں گے۔ گائز ٹیم کے ساتھ آج کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ ہم نے خدا کی قوت کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ابھی یہ رکا نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی خدا اسی طرح سے کام کرے گا۔ اس کی گواہی کو ہمیشہ ہم جاری رکھیں گے اور تب تک خداوند کا زندہ ہاتھ آپ پر قائم رہے، آپ کو شفا دے، آپ پر مہر کرے، آپ کو تبدیل کرے اور آپ کو قوت بخشے۔ خدا کے لازوال پیار کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ گائز ٹیم گوسپل شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ روز بروز لوگ شفا پا رہے ہیں، نجات، شفا، تبدیلی اور الہی قوت پا رہے ہیں۔ ہم خدا کے گہرے پیار کا تجربہ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، اور آپ حلیم ہیں صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت۔ تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے، مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یسوع 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 ہے۔ وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔